السلام علیکم. پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھ لیجئے. کل پشاور مولوی صاحب پٹھان ہیں، اتنے کدی آئے بھی نہیں. ایک اد باری میری ملاقات انہوں نے کدیں کی تھی. انہوں کا میسیج آیا کہ مولانا صاحب میری عادت ہے میں روزانہ 1,00,000 دفعہ درود شریف پڑھنا، تو مینوں بہت زیادہ اللہ دے نبی دا دیدار ہوندا ہے. میں انہوں نہیں پتا میرے پتر کا نام عاصم جمیل، انہوں نہیں پتا میرا کی خاندانی بیک گراؤنڈ ہے. غریب جی مولوی صاحب ہے پشاور شران کہ مولانا صاحب میں خواب ویکھیا اللہ دے نبی دے نال عاصم جمیل کھلوتا ہے، چاہتا میرے بابا نو دس دے وہ پاگل دی خدمت دی وجہ تو اللہ مینو معاف کر، میرے سارے گناہ معاف کر، مینو اپنا اس دیدار کروا دے. پاگل دی وجہ مینو اپنا دیدار کروا دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بھائیو، آپ سبھی کو پتہ ہے مولانا طارق جمیل حفظہ اللہ کے بیٹے کا انتقال ہو چکا ہے، اور ایک آدمی کا میسج آیا مولانا کے پاس جو ہر دن 1,00,000 دفعہ درود پاک پڑھتا ہے. اور وہ آدمی نے یوں فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجایا مولانا طارق جمیل حفظہ اللہ کے پاس کہ ان کے بیٹے کا یہ خبر کہہ دینے کے لیے کہ ان کے بیٹے کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے معاف فرما دیا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنا دیدار بھی فرمایا ان کے بیٹے کو. تو میرے بھائیو، یہاں پہ مولانا طارق جمیل حفظہ اللہ پر اللہ رحم فرمائے، انہوں نے یہ کہانیاں گھڑتے گھڑتے ایک غلط بات بتا دی. جو کہانی گھڑا ہے اس میں ایک ٹیکنیکل ایرر ہے کہ ایک آدمی ہر دن جو روزانہ 1,00,000 دفعہ درود پاک پڑھتا ہے. تو میرے بھائیوں، میں یہاں پہ آپ کو بتا دوں کہ 1 گھنٹہ 3600 سیکنڈ کا ہوتا ہے اور ایک دن 86,400 سیکنڈ کا ہوتا ہے. اگر ایک آدمی سب سے چھوٹا درود پڑھتا ہے تو 1 سیکنڈ میں پڑھ سکتا ہے، تو اگر وہ کنٹینیوس ایک دن پڑھے گا تب بھی 1,00,000 پورا نہیں کر پائے گا. اس کے بعد اس آدمی کا کھانا پینا ہے، نماز بھی پڑھنا ہے، ایک آدمی کو سونا بھی ہے، آرام بھی کرنا ہے، باقی بہت سارے کام کرتے ہوں گے، اور اس کے باوجود وہ 1,00,000 دفعہ درود پاک پڑھتے ہیں، جو کہ ایک بلنڈر ہے، ایک بہت بڑا جھوٹ ہے. اور یہ خواب جو جھوٹا خواب بیان کیے ہیں اس پہ ایک ٹیکنیکل ایرر ہے. تو میرے بھائیو، ابھی جو ہے ان جھوٹے خواب میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے مولانا طارق جمیل صاحب کو ایک جواب دے چکے ہیں. ہم وہ ویڈیو دیکھیں گے. آپ ویڈیو کو کمپلیٹ اینڈ تک ضرور دیکھیے تاکہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آئے. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے خواب میں آ کے بصارت دیتے ہیں لوگوں کو؟ اس کا پورا تفصیلاً جواب دیں گے. اور مولانا طارق جمیل حفظہ اللہ کو یہ جواب دیے ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب. آپ ویڈیو کو کمپلیٹ اینڈ تک ضرور دیکھیے تاکہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آئے. بنا کسی تاخیر کے اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں. اب یہ میرے لیے ایک بڑا جذباتی ٹاپک ہے. نبی الاسلام کے بارے میں اس قسم کے یہ لوگ کلیم کرتے ہیں. تو وہ بات شروع ہوئی تھی وہ ختم نبوت کے اوپر جو اس دنوں دھرنے تھے نا، تو ایک اجڈ قسم کا مولوی پاکستان لیول کا، ٹھیک ہے، اس نے صرف اپنی پبلک کو خوش کرنے کے لیے یہ بات کہی. میں اب نام نہیں لیتا چونکہ بالکل پرسنل بات کر رہا ہوں کہ جی مجھے نبی الاسلام نے حکم دیا ہے کہ جا کے نا آپ بابا جی کے دھرنے میں بیٹھ جائیں. بعد میں ان کے مکتب فکر کے ایک بڑے عالم نے اس سے پوچھا، اور اس بڑے عالم نے مجھے خود بتایا، لیکن ظاہر بیچارے سامنے تو نہیں آتے. میرے پوچھنے پہ نہیں، ویسے ہی بات ہو رہی تھی. میں نے کہا جی آپ بھی اس حدیث کا یہی مطلب لیتے ہیں بریلوی حضرات؟ اور وہ پاکستان لیول کا بڑا عالم ہے، مفتی بھی ہے، اور آپ سمجھ لیں منطق کا بھی جاننے والا ہے، اور اس بڑے بڑے علماء کا استاد ہے. کہنے لگے نہیں، ہم وہی مطلب لیتے ہیں جو آپ بیان کرتے ہیں کہ جو حضور کی اپنی شکل میں دیکھیں، ادروائز دوسری شکل میں نہیں. شیطان آگے کہہ سکتا ہے. تو وہ مجھے پھر خود بتانے لگے کہ وہ جو ڈنگر نما مولوی ہے نا، لمبا چوڑا، نام لیے بغیر، آپ کو میں اتنے اشارے تو دینے پتہ چل جائے کون ہے، اس نے یہ جو کچھ بیان کیا تھا اس نے میرے سامنے اقرار کیا ہے کہ بس میں جوش میں آ گیا تھا، تو میں نے خود ہی مجلس میں بیٹھے بیٹھے ایک خواب گھڑا کہ نبی الاسلام نے کہا کہ جا کے بابا جی کے دھرنے میں بیٹھو. جی یہ لوگوں کا حال ہے. یعنی جھوٹی خواب گھڑ کے لوگوں کو اسی طریقے سے ہمارے ایک اور بزرگ ہیں کراچی کے، بہت بڑے، پوری دنیا میں ان کا اثر و رسوخ ہے، نام لیے بغیر، پگڑی والی ان کی جماعت ہے.
تو وہ پہلے ان کے اجتماعات کے لیے نا لوگ رابطہ کرتے تھے، تو ہم بھی اس جماعت میں رہے تو وہ اکثر اوقات ہوتا تھا ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے کہ نبی علیہ السلام خواب میں آئے ہیں اور انہوں نے فرمایا کہ جی اس کو جا کے میرا سلام کہہ دو، اور جنہوں نے کوئی اجتماع کرانا ہوتا تھا تو اس طرح کا خواب گھاڑ دیتے تھے. اس وقت تو نہیں ہمیں پتا تھا، لیکن بعد میں جب اس جماعت میں پھوٹ ڈلی 2000 کے اندر تو پھر کئی لوگ سامنے آئے کہ ہم نے تو خواب گھڑے تھے، کیونکہ ہمیں حضرت صاحب جو تھے وہ بیان کے لیے وقت نہیں دیتے تھے، تو ہم نے کہا کہ نبی علیہ السلام کے ریفرنس سے بیان کریں، اور وہاں پورے اجتماعات ہوئے. ان اجتماعات کے اندر باقاعدہ بشارتیں آئیں کہ نبی علیہ السلام فرمایا جتنے اجتماع میں آ چکے ان کی بخشش ہوگی. اس طرح کے آپ کو بشارتیں رائیونڈ اجتماع میں ملیں گی تبلیغی جماعت کے. وہ تو چھوڑ دیں، طارق جمیل صاحب نے نہیں کہا کہ نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی ہے ہمارے ایک جاننے والوں کو، انہوں نے فرمایا کہ جنید جمشید ہم تک پہنچ چکا ہے. ابھی آپ کے فون سے پہلے مجھے انگلینڈ سے کال آئی ہے، بتلا رہے تھے کہ میں نے خواب دیکھا اور اس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. آپ نے فرمایا کہ بھائی طارق جمیل کو پیغام دے دو کہ آپ کے دوست ہمارے پاس پہنچ چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا ہے، کہ ان کا اکرام کیا ہے یا عزت دی ہے، ایسے کے الفاظ انہوں نے کہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے ان کا یہ فون مجھے آیا، تو بہت خوشی ہوئی مجھے ان کی بات سن کر. اب میں پوچھتا ہوں جو کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو ہم خواب میں دیکھتے ہیں، تو کیا طارق جمیل صاحب کے کہنے کے اوپر آپ جنید جمشید صاحب کو جنتی ماننے کے لیے تیار ہو؟ ہمارے بھولے بھالے بریلوی بھائیوں، وفات تک درجنوں FIR ان کے اوپر کاٹی ہوئی تھی گستاخی کے نام کے اوپر. صرف میں نے دفاع کیا تھا، ان کے اپنے مولوی بھی چھوڑ گئے تھے. ایک دوسرے کے خواب نہیں مانیں گے تو یہ تیار ہے. تو جب آپ لوگ دوسروں کے خواب ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر ہم آپ کے خواب کیوں مانیں؟ اس لیے آپ دیکھیں میں نے اپنے حوالے سے کبھی اس قسم کے خواب بیان نہیں کیے. ایک خواب کو میں نے بنیاد بنا کے ایک ویڈیو بھی اس کے اوپر ریکارڈ کی تھی. درجنوں خواب یہاں پہ نبی علیہ السلام کے ریفرنس سے ہمارے سٹوڈنٹس کو آئے ہیں اس دعوت حق کے حوالے سے، ہم نے کبھی بیان نہیں کیا. ہم نہیں چاہتے کہ ہم قرآن و سنت کے ہوتے ہوئے خوابوں کا سہارا لیں، ضرورت ہی کوئی نہیں. ہمارے دلائل اتنے واضح ہیں کہ ہم کہتے ہیں سب کو سنو، پھر اینڈ پہ ہمیں بھی سنو، اور ہمارے مخالفین کہتے ہیں سب کو سنو، انجینئر کو نہ سنو. یہ ایک جملہ ان لوگوں کا کافی ہے یہ بتانے کے لیے کہ ان کے عقائد و نظریات کسی بنیاد پہ نہیں کھڑے ہوئے. یار آپ لوگ سچے ہیں تو پھر یہ کیوں کہتے ہیں؟ سچے بندے کو کہنا چاہیے جی ہم تو سچائی کے اوپر کھڑے ہیں، جاؤ انجینئر کی باتیں بھی سنو، ہماری بھی سنو، جا کے قرآن حدیث خود کھول کے دیکھو، تمہیں پتا چل جائے گا کہ ہم فراڈی ہیں. یہ دل کے اندر ان کی جب آواز آتی ہے نا آخری جملے کا حصہ، تو وہ پھر یہ بات کہنے سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. وہ وہی کہتے ہیں جو کافر کہتے تھے، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون. جب قرآن پڑھا جا رہا ہو نا تو شور مچا دیا کرو، اور یہی ایک طریقہ ہے جس سے تم غالب آ جاؤ گے قرآن کی دعوت کے اوپر. وہ اپنے ذوق میں سمجھتے تھے، ایسا تو ہو نہیں سکتا. تو میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں اس طرح یہ خواب گھڑتے ہیں باقاعدہ. آیا بھی ہو، ہم تو اگلی بات کرتے ہیں، اگے ٹورو آیا بھی ہو، تب بھی نبی علیہ السلام کی جو اپنی شکل مبارک ہے بس صرف اس کی گارنٹی ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی خواب میں آ کے آپ کو کہہ دے تو آپ مان لیں گے. وہ تو غلام احمد قادیانی دجال نے بیداری میں ذل محمد ہونے کا دعویٰ کیا ہے، نعوذ باللہ. تو کیا آپ مان لیں گے؟ خواب تو چھوڑ دیں، تو خوابوں کی دنیا سے باہر نکلیں جناب، علم کی دنیا میں آئیں. نبی علیہ السلام نے جو کچھ امت کو فرمانا تھا وہ آپ بتا گئے. البتہ اب جو خواب آتے ہیں نا وہ خواب خوشخبری کے طور پر ہو سکتے ہیں، لیکن وہ بھی اس انڈیویجول کے لیے ہوگا، جنرل نہیں ہوگا. وہ بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے، میری وفات کے بعد اب نبوت کی خبروں میں سے صرف مبشرات، خوشخبریاں باقی ہیں. صحابہ نے اسے بھی ان اٹینڈڈ نہیں چھوڑا. پوچھا یا رسول اللہ یہ مبشرات کیا ہیں؟ تو فرمایا خواب. سمپل جواب دیا، خواب. یعنی نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد کوئی کشف، کوئی الہام، کوئی امتی نبی، کوئی عقیدہ امامت نہیں ہے کہ آسمان سے کوئی ڈیوائن خبر آئے سوائے خواب کے. اس حدیث کے تحت ہم مانتے ہیں یہ سب کے سب چیزیں فراڈ ہیں. اس کے اوپر میری الگ سے ویڈیوز ہیں.
بخاری مسلم میں ایک اور حدیث ہے کہ خواب نبوت کی خبروں میں سے 46واں حصہ ہے. انبیاء کے خواب وحی الہی ہوتے ہیں. اس لیے تو آپ دیکھیں نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب خواب دکھایا گیا کہ میں اپنے بیٹے کو قربان کر رہا ہوں تو انہوں نے اسے ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے ایفرٹ پٹ کی, کیونکہ وہ نبی کا خواب تھا. لیکن اگر کوئی شخص کہے کہ میرے پیر کو خواب میں آیا کہ تو اپنا بیٹا قربان کر, نہ, اور وہ دلیل لے کہ جی وہ قصہ خضر, اور یہ لفظ تو ویسے خضر ہے, خضر اور عربی میں خضر, اور موسیٰ میں بھی ایک بچے کی گردن مروڑ دی تھی. سر اس واقعے کے اینڈ پہ آتا ہے کہ یہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا, یہ اللہ تعالیٰ کے کہنے پہ کیا. یہ دعویٰ صرف پیغمبر کر سکتا ہے یا کوئی فرشتہ کر سکتا ہے یا پھر غلام احمد قادیانی دجال کرے گا, کیونکہ وہ جھوٹ بول رہا ہوگا. اس لیے مولانا مودودی کا موقف ٹھیک ہے کہ وہ کوئی اللہ تعالیٰ کا فرشتہ ہے یا کوئی پیغمبر ہے, کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کا استاد غیر پیغمبر تو نہیں ہو سکتا نا. خیر بہرحال یہ ٹاپک ایک الگ سے. تو یہ میں بتا رہا تھا کہ خواب میں غیبی خبریں آ سکتی ہیں, لیکن وہ جب تک ایگزیکیوٹ نہ ہو جائیں آپ بتا نہیں سکتے کہ خواب سچا ہے یا جھوٹا. میں نے کئی دفعہ بتایا, میں نے اپنی بیٹی کی پیدائش سے کئی مہینے پہلے خواب دیکھا اور مجھے ایک شکل دکھائی گئی. جب میری بیٹی پیدا ہوئی ایک تو جینڈر پتا چل گیا, دوسرا وہ شکل بھی ویسے ہی تھی. اگر یہ ایسا نہ ہوتا تو میں کہتا کہ میرا ایلوژن ہے. جس طرح ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے کئی خواب, نبی علیہ السلام نے ٹیکسی کا کرایہ مانگا, ہاں وہ ویڈیوز بھی ریکارڈڈ ہے, اور کئی لوگ خواب کلیم کرتے رہتے ہیں. آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ ایک وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کے ایک مولوی نے بھی نبی علیہ السلام کے حوالے سے, حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے کیسے گستاخانہ خواب بیان کیے ہیں پشتو زبان کے اندر. شکر ہے اردو ترجمہ نہیں ہے, وہ پشتو ہی رہن دو یار, مہربانی کرو. شکر ہے انگریزاں نو پشتو نہیں آندی یا اردو نہیں آندی, اور تہانوں جڑی ہے انگریزی نہیں آندی. اگر آپ کو انگریزی آتی ہوتی یا انگریزوں کو اردو آتی ہوتی تو پھر تو اس دین کے اوپر 4 تکبیریں انہوں نے پڑھ دینی تھی. ابھی بھی خیر جو کچھ آپ لوگ بدنامی کے لیے کر رہے ہیں نا وہ کوئی کم نہیں ہے. تو اس قسم کے خواب جو ہے نا وہ آئے دن آپ لوگوں کے, جب قرآن و سنت سے دلائل ختم ہو جائے نا پھر یہ خواب ہی لوگ بیان کرتے ہیں. جھوٹے خواب ہوتے ہیں, ایون سچے بھی ہوں تب بھی وہ شیطانی خواب ہوں گے, کیونکہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے خواب یا اللہ کی طرف سے ہے یا شیطان کی طرف سے ہے یا نفس کی طرف سے ہے. جو کوئی تم میں سے برا خواب دیکھے تو 3 دفعہ تھوک دے اور اس خواب کے شر کے اگینسٹ اللہ کی پناہ طلب کرے. نہیں فزیکلی نہیں تھوکنا آپ نے, یہ بائیں طرف بس ایسے کرتے کافی ہے. اور نبی علیہ السلام فرمایا اس کا ذکر بھی کسی سے نہیں کرنا برے خواب کا. تو 3 کیٹیگریز آئیں گے, اللہ کی طرف سے, شیطان کی طرف سے اور نفس کی طرف سے. جب تک کوئی پریکٹیکلی واقعہ نہ ہو آپ کیسے بتا سکتے ہیں کہ خواب اللہ کی طرف سے ہے؟ مستقبل کی خبر ہو بھی سکتا ہے, نہیں بھی ہو سکتا. شیطانی خواب تو اکثر ہم سنتے رہتے ہیں, ٹھیک ہے, اور نفسانی خواہشات بھی بعض اوقات خواب کی شکل میں نظر آ جاتی ہیں. جس طرح عمران خان صاحب نے 2013 میں الیکشن سے پہلے خواب دیکھا تھا کہ میں نے کلین سویپ کیا, حالانکہ ہار گئے تھے. 2018 میں بھی کلین سویپ نہیں کر سکے. تو چونکہ وہ ایگزیکیوٹ نہیں ہوا ابھی تک, ہو سکتا ہے یہ اگلی دفعہ ہو جائے, میں محتاط رائے رکھتا ہوں. تو جب تک وہ نہیں ہوتا ہم اس خواب کو ڈیفینیٹلی غیبی خبر نہیں کہہ سکتے. کیسے کہہ دیں؟ اور نفس کی خواہش والا خواب تو میں نے آپ کو کئی دفعہ بیان کیا ہے. ہاں جی, تذکرۃ الرشید کے اندر, ہاں جی 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 وہی جو ارواح ثلاثہ کے اندر جی اشعری تھانوی صاحب حکایات اولیاء لکھتے ہوئے, ارواح ثلاثہ 3 روحیں اور اولیاء کی کرامات اور حکایات اشعری تھانوی صاحب نقل کر رہے ہیں, کوئی عام بندہ نہیں. ویسے تو یہ کہہ دیتے ہیں نہیں جناب وہ ہمارے مولوی نے جو یہ کہا اس کا ذاتی بیان ہے, کسی بڑے نے تو نہیں نہ بات کی. سرکار ہم بھی یہی کہتے ہیں, جب تک آپ کے بڑے نہیں نا چشتی رسول اللہ اور اشرفی رسول اللہ سے دستبردار ہوتے, ہم نے آپ کے چھوٹوں کی باتیں نہیں ماننی.
نہ صرف وہ دستبردار ہوں گے بلکہ وہ کہیں گے کہ پچھلے 800 سال سے یہ جو چیز چھپ رہی تھی یا یہ 100 سال سے الامداد رسالہ، اس کو چھاپنے والے، اس کو پرنٹ کرنے والے، اس کو لوگوں تک پہنچانے والے، اس کا دفاع کرنے والے اور ان کے کفر میں شک کرنے والے بھی سارے فارغ ہیں جی. یہی وہ آپ کو ڈیفینیشن بتاتے ہیں. ٹائم قیامت تک جے اینج دے جواب پھر بنا گیا. بچے چگڑوں کی بات نہیں ماننی ہے تو یہ نہیں کر سکے. تو وہ اشرف تھانوی صاحب نے، کسی بچے نے نہیں لکھا، وہ کہتے ہیں کہ جی قاسم نانوتوی صاحب کو پبلکلی رشید احمد گنگوئی صاحب نے لوگوں کی موجودگی میں اپنے ساتھ چارپائی پہ لٹایا، عاشق صادق کی طرح ان کے سینے پہ ہاتھ پھیرا، پھر کروٹ کر کے ان کی طرف لیٹ گئے اور وہ بیچارہ چیخیں مار رہا ہے کہ میاں لوگ کیا کہیں گے. تو وہ کہتے ہیں کہنے دو لوگوں کو جو کہتے ہیں. جی یہ تو فزیکلی ہوا ہے، یہ خواب نہیں ہے، یہ فزیکلی ہے. اور پھر تذکرۃ الرشید میں انہی دونوں اولیاء اللہ کا مدنی سکینڈل، ظاہر ہے دوسرا سکینڈل تو نہیں کہہ سکتے نا، انورٹڈ کامس میں، وہ کہتے ہیں جی رشید احمد گنگوئی کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ قاسم نانوتوی دلہن کی شکل میں میرے پاس آئے ہیں. آئے قاسم نانوتوی صاحب ہی ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا، کوئی دلہن اس شکل میں نہیں آئی ہے. قاسم نانوتوی صاحب دلہن کی شکل میں میرے پاس آئے ہیں اور جو ایک دوسرے کو نفع پہنچتا ہے وہ بھی پہنچا ہے. اور پھر انہوں نے اس کی یعنی کہ تعبیر یہ بیان کی ہے کہ یہ قاسم نانوتوی صاحب جو ہے نا رشید احمد گنگوئی صاحب کے جو شاگرد ہیں نا ان کی کفالت کریں گے، ان کی یعنی تربیت کریں گے. وہ والی تربیت نہیں جو مفتی عبدالعزیز صاحب کر رہے تھے وہ مدرسے میں، وہ والی تربیت کی بات نہیں ہو رہی ہے، کوئی اور تربیت ہوگی. وہ علماء سے پوچھیں، ہم تو اس نے سا نہیں رکھتے. یہ ہے یہ وہ خواب ہے جو شیطانی اور نفسانی خواہشات کو خواب کا نام انہوں نے دیا ہوا ہے. بہت سارے خواب ہیں اس طرح کے، جب کام ختم ہو جاتا ہے نا ان کا پھر خوابوں کے اوپر آ جاتے ہیں. وہ جی عمر بن عبدالعزیز نے خواب میں دیکھا کہ قیامت کے دن جو ہے وہ نبی الاسلام اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے پہلے بلایا جاتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. تو حضرت علی باہر نکلتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ واللہ مجھے میرا حق دلوا دیا گیا، اور حضرت معاویہ کہتے ہیں کہ مجھے معاف کر دیا گیا. اب حدیثیں وہیں رہ گئیں بخاری مسلم کی 2812 اور 447 بخاری میں کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی. انہوں نے کہا اب اس حدیث کے مقابلے میں ہم حدیث تو گھاڑ نہیں سکتے، لہذا خواب کاٹ کے لکھ دو ایک. امام غزالی نے لکھا ہے کیمیائے سعادت کے اندر علمی خدمات ہو رہی ہیں، ایک خواب شب چھڑ دو، نکلو خواباں دی دنیا تو باہر. تو میرے بھائی امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور بات سمجھ میں آئی ہوگی کہ خواب جو ہوتے ہیں اس پہ کتنا اعتبار کرنا چاہیے اور کب کب اعتبار کرنا چاہیے. اور اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے سبسکرائب ضرور کیجیے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.